بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بادروا بالاعمال، اے امت محمد اعمال میں جلدی کرو، عمل میں جلدی کرو. اس کے بعد فرمایا فتنن کا قطع اللیل المظلم، ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے کہ اندھیری رات. فتنہ ایسا آئے گا جیسے اندھیری رات ہوگی. کیسے فتنے ہوں گے؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ آدمی صبح جب رہے گا تو جب صبح اٹھے گا تو مسلمان ہوگا، لیکن شام آتے آتے وہ کافر بن جائے گا. ایسا فتنے کا دور آئے گا. فرمایا اسی طرح سے کہ بعض آدمی مسلمان کی حالت میں سوئیں گے، لیکن رات بھر میں ایسا حال ہوگا کہ صبح اٹھیں گے تو وہ کافر ہوں گے. ایسے فتنے کا دور آئے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دین جو ہے اپنا مسلمان وہ دنیا کی وجہ سے بیچ دیں گے، دنیا کے بدلے میں اپنا دین بیچ دیں گے. یہ کچھ باتیں ہیں جو حدیث کے اندر آئی ہیں. سب سے پہلی چیز کے بعد بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو. اس کی تشریح یہ ہے کہ ہمارے دل میں کوئی بھی عمل کا خیال آئے تو ہم نے سنا ہمارے شیخ فرما رہے تھے کہ عمل میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے. جو بھی عمل کا خیال آئے، نیکی کے کام، برے کام نہیں، نیکیوں کے اعمال جو بھی دل میں آئے فوراً کر لینا چاہیے. جو بھی خیال فوراً آیا کہ نماز پڑھنا چاہیے، نفلی نماز، تو بس وضو کریں، مصلی بچھانے نماز شروع کر دیں، وقت مکروہ نہ ہو. خیال آیا کہ آج نفلی روزہ رکھنا چاہیے تو بس رکھ لینا چاہیے. خیال آیا کہ قرآن پڑھنا ہے تو بس پڑھ لینا چاہیے. وضو کرے، قرآن لے کر بیٹھ جاوے اور جتنا ہو سکے ممکن پڑھے، جب تک کہ سستی نہ ہو، کاہلی نہ ہو. جتنا ہو دل میں خیال آیا ہے عمل کرنے کا، کر لینا چاہیے. کیوں کہ شیطان جو ہے ہمیں ایمان سے دور نہیں کرتا. شیطان ہمیں ایمان سے دور نہیں کرتا، ہمیں کفر کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے کہ نہیں تم ایمان ہی چھوڑ دو اور کفر کرنے لگو، بلکہ وہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے، ہمارے اعمال میں سستی پیدا کرے. مثال کے طور پر کہ خیال آیا کہ نماز پڑھنا چاہیے، بیان سنا ماشاءاللہ کسی جگہ اجتماع ہوا، اجتماع میں گئے، یا کسی جگہ کسی بڑے اللہ والے کا، کسی عالم دین کا پروگرام تھا، بیان میں گئے. بیان میں جانے کے بعد بڑی اچھی تقریر ہوئی نماز کے عنوان پر، اور دل میں خیال آ گیا کہ نہیں اب تو نماز شروع کر دینا چاہیے، بہت دن ہو گئے نماز چھوڑتے. تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ہمارے دل کے اس خیال میں سستی پیدا کرتا ہے کہ چلو اس جمعہ نہیں اگلے جمعہ سے شروع کر دیں گے، اگلے جمعہ نہیں چلو اس کے بعد والے جمعہ سے شروع کر دیں گے. تو یہ سستی ہوتی رہتی ہے. سستی میں صبح ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے سوچتے رہ جاتا ہے آدمی. ایک دن ایسا آتا ہے کہ خود کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے اور اللہ کے یہاں چل بستا ہے. تو یہ سستی پیدا کرتا ہے. ایک شعر ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. کل ہمارے سامنے کون سا دن تھا، آج کون سا دن ہے، آئندہ پتہ نہیں کل جو ہے دوسرا دن آ جائے گا. وقت یوں ہی گزرتا چلا جائے گا، وقت رکتا نہیں ہے.
اور ہم ہمیشہ یہی سوچتے رہیں کہ نہیں، دل میں خیال آیا کہ چلو 3 دن اس مہینے تو لگا لیں، بار بار ہر اتوار کے دن گشت کی فضیلت پہ، اور اس کے بعد آخری بات میں روزانہ سنتے ہیں، ہر اتوار کو سنتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں کم سے کم مہینے میں 3 دن تو دینا چاہیے۔ دل میں خیال آیا کہ چلو اس مہینے چلے جائیں گے، پھر شیطان نے سستی کرنا شروع کر دیا کہ نہیں اس مہینے نہیں، اگلے مہینے جائیں گے، اس ہفتے نہیں، اگلے ہفتے جائیں گے۔ تو اس طرح سے آدمی کے اعمال کو سست بناتا جاتا ہے شیطان۔ جو بھی دل میں خیالات آئے، شیطان اس نیکی خیالات پر حملہ کرتا ہے اور اس کو سست کر دیتا ہے۔ لہذا جب آدمی عمل سے کورا ہو اور عمل سے خالی ہو تو دھیرے دھیرے وہ اعمال کے بدلے میں جو نورانیت ملتی ہے اور ایمان میں جو لذت اور مزہ آتا ہے، اللہ کی جو محبت بڑھتی ہے، وہ عمل ہی نہیں رہا تو اللہ کی محبت بھی دھیرے دھیرے ختم، عمل ہی نہیں رہا، نبی علیہ السلام کے سنت پر عمل ہی نہیں کیا، نبی کی محبت دھیرے دھیرے ختم۔ لہذا اس طرح سے آتے آتے ایک دن آتا ہے کہ آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور پھر ایمان سے بھی پوری طرح سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے، جو بھی عمل کا خیال آئے فوراً کر گزرے۔ صدقے کا خیال آیا، صدقے کے فضائل پر بات سنی اور خیال آیا کہ نہیں صدقہ تو کرنا چاہیے، تو بس اس میں دیر نہیں لگانا چاہیے، جیسے دل میں خیال آیا بس اسی وقت جتنا ہمارے پاس دولت ہے اسی میں صدقہ کر دیں۔ یہ کہ شیطان ہمارے دل میں خیال ڈالے گا کہ نہیں ابھی تو اس مہینے میں 5000 روپے ہی آئے ہیں، اگلے مہینے میں ذرا زیادہ آئے گا تو صدقہ کر دیں گے۔ تو یہ جو دل میں خیال آیا تھا اللہ کی طرف سے صدقے کا، وہ خیال ہم اس پر عمل نہ کر سکے، لہذا وہ خیال گیا، اگلے مہینے پتہ نہیں پھر وہ خیال آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ لکھا ہے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے نیکیوں کے خیال ملتے ہیں، ہمارے دلوں میں جو خیال آتے ہیں، 2 طرح کے خیال آتے ہیں، ایک برے خیال ہوتے ہیں، ایک نیک خیال ہوتے ہیں۔ تو ہمارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں وہ خیالات نیکیوں کے جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اب ہم دیکھ لیجئے، ہم اپنے یہاں ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے تو ہم اس کا اکرام کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بھئی ہم سب اکرام کرتے ہیں، ہمارے یہاں جو بھی مہمان آیا ہم اپنے مہمانوں کا اچھی خاطر تواضع کرتے ہیں، اچھی دعوت کراتے ہیں، اگرچہ گھر میں نہ ہو تب بھی دوسروں کے یہاں سے قرض لے کر ہم اپنے مہمان کے لیے اچھا کھانا بناتے ہیں تاکہ ہمارے مہمان کو تکلیف نہ ہو۔ جب ہم اتنی خاطر تواضع کرتے ہیں تو وہ مہمان خوش ہو کر جاتا ہے، آئندہ پھر آنا چاہتا ہے کہ بڑے اخلاق والا آدمی ہے، بڑی خاطر تواضع کرتا ہے، ایسے اخلاق کا مالک کہاں ملے گا؟ تو وہ واپس ایسے ہمارے یہاں دعوت کے لیے آنا چاہتا ہے، مہمان بن کر آنا چاہتا ہے۔ وہی اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے اور ہم نے اس مہمان کو، اس نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیوں آئے، ایسا کریں گے تو وہ مہمان ہمارے دروازے سے ہی نکل لے گا کہ نہیں بھائی یہ تو بہت برے اخلاق کا مالک ہے، یہ کیسا انسان ہے بھائی، سلام کا جواب بھی صحیح سے نہیں دیتا۔ تو مہمان جو اللہ نے بھیجا تھا ہمارے یہاں وہ مہمان چلا گیا۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ مہمان جب ہمارے یہاں آتا ہے تو وہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، وہ ہمارے یہاں سے لگتا ہے ہمیں کہ ہمارے جیب سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، دعوت کرانے میں، ان کو کھلانے پلانے میں ہمارے پیسے لگ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس مہمان کے مقدر میں پہلے سے دے دیے جاتے ہیں، وہ مہمان کے ہوتے ہیں اور ہم اس کو لگاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہمان جب ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو مہمان 10% مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ 10 رزق لے کر آتے ہیں، ان میں سے صرف وہ 1 کھا کر جاتے ہیں، باقی 9 برکتیں ہمارے یہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو مہمان کے آنے سے کوئی بری بات نہیں ہے، مہمان کا اکرام ہے، ہمارے حدیث میں ہے، ہمارے اسلام میں داخل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی قیامت کے دن پر اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمانوں کا اکرام کرے، مہمانوں کو عزت دے، اس کی خاطر تواضع کرے۔ تو یہ ہمارے اب یہ بات یہ تھی کہ مہمان جب ہمارے یہاں آئے ہم اس کا اکرام کرتے ہیں تو وہ دوبارہ ایک تو دعا دے کر جاتا ہے اور دوبارہ آنے کی چاہت رکھتا ہے۔
لیکن مہمان کے ساتھ اگر ہم برا برتاؤ کریں تو وہ گالیاں دے کر جاتا ہے اور دوبارہ کبھی آئے گا نہیں۔ اسی طرح سے یہ دل میں جو ہمارے نیک خیالات آتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اب ان خیالات کا اکرام یہ ہے کہ اس خیالات پر عمل کر لیا جاوے۔ تہجد کے بارے میں توفیق ملی اور دل میں خیال آیا کہ نہیں، تہجد کے فضائل تو ہم نے بہت سنے ہیں کہ رات کو جاگ کر اللہ کے سامنے بات کرنا اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر جواب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کیا لٹاتے ہیں اس وقت میں۔ بہت سارے تہجد کے فضائل سنے، فضائل سننے کے بعد دل میں خیال آیا کہ آج سے تو پکا تہجد پڑھنا ہے، اور الارم بھی لگایا، کسی کو جگانے کے لیے بھی کہہ دیا۔ تو اب وہ جب خیال آیا ہے تو اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تہجد کا وقت آیا، الارم بھی بجا اور پھر چھوڑ دیا کہ جانے دو سستی میں۔ وہ سستی ہم نہیں کرتے، وہ شیطان کرا دیا ہمیں، اور یوں ہی اس مہمان کے اکرام کے بجائے ہم نے اس اللہ کے مہمان سے منہ موڑ لیا۔ آئندہ کل وہ مہمان ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ پھر وہ اللہ کے مہمان جو ہمارے یہاں تہجد کی شکل میں آ رہا تھا، اب وہ مہمان نہیں آئے گا، پھر دوسرے دن یوں ہی سوتے سوتے چلے جائیں گے۔ تو خیر میرے بزرگوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی کے دل میں جب خیال آئے اور جس نیکی کا خیال آئے فوراً کر گزرے۔ اب اگر وہ نماز کا خیال ہے تو دیکھ لے کہ وقت مکروہ جو 3 ہیں ان تینوں وقتوں کے علاوہ جب بھی توفیق ملے فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، نفلی نماز پڑھ لے۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، دل میں خیال آئے نماز شروع کرنا ہے، شروع کر ڈالے۔ اگر اس خیال پر ہم نے عمل نہیں کیا، گویا ہم نے اپنے اللہ کے مہمان کا اکرام نہیں کیا، آئندہ وہ خیال بھی نہیں آئے گا دل میں۔ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں یہ اللہ کے نبی ہمیں بتلا رہے ہیں کہ فتنوں کے دنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال میں جلدی کر لو، ورنہ کیا ہوگا؟ فتنے جب آنے شروع ہوں گے تو کیسے فتنے آئیں گے؟ فتنن کا قطع اللیل، رات کی اندھیری رات کی طرح فتنے شروع ہو جائیں گے۔ کیا مطلب اس کے کئی مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جب رات کی شروعات ہوتی ہے تو پہلے تھوڑا تھوڑا اجالا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اندھیرا شروع ہوتا ہے اور صبح تک بہت گہرا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو جب فتنے شروع ہوں گے، تھوڑے تھوڑے فتنے آئیں گے کہ آدمی عمل سے دور ہوتا جائے گا اور ایسے فتنے شروع ہوں گے کہ پھر آدمی ہمیشہ کے لیے عمل سے دور ہو جائے گا، پھر انہیں توفیق نہیں ملے گی اور مر کر چلا جائے گا یا قیامت آ جائے گی۔ ایسے فتنے آئیں گے۔ دوسری بات یہ کہ پھر رات میں کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے رات بڑھتی ہے تو دنیا کے اجالے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جو اجالے میں ہمیں نظر آتی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اسی طرح جب فتنے آئیں گے تو نیک اعمال کیا کیا ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کون سا نیک عمل ہے کون سا برا عمل ہے۔ یہ حدیث تشبیہ دے رہی ہے اس بات کی طرف، میرا آقا اشارہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سے آنے سے پہلے اور فتنوں کے دنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال میں جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ کیوں؟ جب فتنے شروع ہوں گے تو پھر بھول جاؤ گے تم کہ کون سا عمل نیک ہے کون سا عمل برا ہے۔ یا اسی طرح سے میرے بزرگوں، فتنوں میں کتنا مال کا، دوسری حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 چیزوں میں جلدی کرو، جو بتلایا ہے کہ پہلی چیز جس میں بتلایا کہ اپنے بیماریوں کے دنوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنے صحت کے دن کا خیال کرو اور اس میں اعمال کر لو، کیونکہ نہ جانے میرے بزرگوں بیماری آنے کے بعد وہ نیک اعمال کی جو توفیق ہے ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ نیک اعمال کا خیال آیا لیکن بیمار ہے، بیڈ پر پڑا ہوا ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، دل میں تو خیال آ رہا ہے، اذانیں بھی سن رہا ہے، کاش کہ میں جاؤں اور باجماعت نماز پڑھ لوں، لیکن بیمار ہے، دل میں کتنا بھی خیال آ جائے لیکن نماز ادا نہیں کر سکتا۔ آپ چلے جائیے ہاسپٹلوں کے اندر، اسپتالوں کے اندر، کتنے سارے لوگ ہیں جس کے دل اندر سے تو دھک دھک کر رہے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، لیکن منہ پر کچھ لگا ہوا ہے یا آنکھیں کھلی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، لیکن عمل تو چھوڑیے، اللہ کا نام بھی منہ سے نکالنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ کا نام بھی مشکل سے لے پا رہے ہیں۔ یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، کیوں کہ بیماریوں کے دل میں انسان چاہ کر بھی نہیں کر سکتا،
چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ کئی بار ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اب ہمارے حضرت کو فرمایا کہ حنیف جوانی ہے اعمال خوب کر لو، جوانی ہے خوب عمل کر لو، کیونکہ بڑھاپے میں چاہ رہا ہوں کہ سنت کے مطابق نماز پڑھوں لیکن کھڑا نہیں ہوا جاتا، نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ یہ حالات میرے بزرگوں سب پر آتے ہیں۔ میرے نبی نے دوسری بات جو بتلائی، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں صحت کو بتلایا بیماری سے پہلے کہ صحت اچھی ہے، جتنے اعمال کی اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے وہ سب کر گزرنا چاہیے، جتنے نیک اعمال کی توفیق مل رہی ہے اس کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ دل میں خیال آ رہا ہے کہ بہت اللہ کی مدد، اللہ کے بندوں کی مدد کرنی ہے، اللہ کے یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، لیکن ابھی پیسے بہت کم ہیں، ذرا پیسے آنے دو پھر خرچ کریں گے۔ نہیں، بلکہ خرچ کرنے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر آدمی مقابلہ کرے، نیک اعمال۔ اچھے بھی یاد رکھ لیجئے، دنیا کی کسی چیز میں بھی مقابلہ جائز نہیں ہے۔ کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ آدمی بہت پیسے کما رہا ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے مقابلے کے لیے تم بہت پیسے کمانے میں حرام کے حرام ایک دم لگاتے چلے جاؤ اور جتنا چاہے پیسے حرام طریقے سے آ رہے ہیں حلال طریقے سے دیکھے بغیر کھاتے جاؤ۔ نہیں، بلکہ اس میں مقابلہ کرنے سے منع کیا اور یہ بتلایا کہ حلال راستہ جو ہے وہ کماؤ۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، ہر ایک کے مقابلے کو منع کیا گیا، لیکن اعمال خیر کے مقابلے کو اللہ نے کہا اور کرو، مقابلہ کرو آپس میں کہ کوئی آدمی کم صدقہ کر رہا ہے تو تم اس کے مقابلے میں زیادہ کرو، کوئی کم نماز پڑھ رہا ہے تم اس کے مقابلے میں زیادہ نماز پڑھو، کوئی مثال کے طور پر حافظ بن رہا ہے تو ہمیں مقابلہ کرنا ہے کہ ہمیں عالم بننا ہے، عالم بن رہا ہے مقابلہ کرنا، مفتی بننا ہے، مفتی بن رہا ہے مقابلہ کرنا ہے، قاضی بننا ہے۔ تو نیک اعمال میں مقابلہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ مقابلے کی ایک مثال جو ہے ہم اور آپ بہت سنتے رہتے ہیں۔ تبوک کا موقع ہے، 950 کلومیٹر کا سفر ہے، مدینے سے تبوک کی طرف جانا ہے اور جنگ لڑنا ہے، اور وہ بھی کس کے ساتھ میں؟ رومن امپائر کے ساتھ میں۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ بھائی جو جتنا دے سکتا ہے اللہ کے لیے خرچ کر سکتا ہے اور مجاہدین کے لیے خرچ دے سکتا ہے وہ اپنے سامان اپنے گھروں سے لے کر آئے۔ مقابلے کی ایک مثال میرے بزرگوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو گئے، گھر کو جانے کے بعد حضرت عمر کے پاس بہت سارے دولت تھے، ان میں سے آدھی دولت لے کر آ گئے اور لانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے گھر کو گئے اور جانے کے بعد پورے گھر میں جو بھی سامان تھے وہ سارے کے سارے اٹھا کر جو بھی ضرورت جنگ میں پڑ سکتی تھی وہ سارا مال سامان کھانے کی چیزیں لا کر رکھ دیا، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں مقابلہ کر رہے ہیں کہ آج تو ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج اعمال خیر میں اور نیک عمل میں خرچ کرنے میں اللہ کے راستے میں آج ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ہمیشہ ابو بکر ہی آگے بڑھتے ہیں، آج تو میں آگے بڑھوں گا۔ آئے دونوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بات فرماتے فرماتے عمر سے پوچھا کہ عمر کتنا لائے؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب تو گئے، سوال ہی اللہ کے نبی نے ایسا کر لیا کہ سوال بہت بڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کتنا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ آدھا سامان گھر کا اٹھا لایا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا صدیق کتنا لائے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ سب کچھ لے آیا، سب کچھ لے آیا ہوں۔ بعض تاریخی روایت میں ہے کہ یہاں تک فرمایا کہ یا رسول اللہ گھر کے اندر جھاڑو دے کر جو کچرا نکلا ہے وہ بھی لے آیا ہوں تاکہ جنگ کے اندر جب زخمیں لگیں گی اور آگ جلانے کی ضرورت پڑے گی تو میرے گھر کے کچرے سے آگ جلائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نیکیوں میں مقابلہ، اعمال خیر میں مقابلہ، اور کئی مثالیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام آئے، غریب صحابہ کرام جو تھے وہ سب کے سب نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ
کوئی عمل ایسا بتلا دیجئے کہ ہم ان مالداروں سے آگے بڑھ جائیں۔ یہ مالدار صحابہ جو ہیں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جنگ کے میدانوں میں جا کر جنگ بھی لڑتے ہیں، اور ہم لوگ غریب، ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لیے دولت نہیں ہے، باقی اعمال تو ہم ان سے زیادہ نہیں، ہم ان کے برابر ہیں، لیکن صدقے میں وہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ ہم لوگ ان سے آگے بڑھ جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دیکھیے صحابہ کرام، غریب سے غریب صحابہ کرام بھی مقابلہ کرنا چاہتے تھے اعمال خیر میں، ثواب کمانے میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں تم کو بتلا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تمہارے اگر تم یہ عمل کرو گے تو کوئی اعمال میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو مالدار صحابہ کوئی مالداری کے نشے میں نہیں تھے کہ میرے پاس تو دولت ہے، ہم لوگ تو دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں، ہمارے سے زیادہ ثواب کن کو مل سکتا ہے۔ وہ بھی صحابہ ثواب کے تلاش کرنے والے تھے، وہ جتنا چاہتے تھے ثواب کمانا چاہتے تھے، اعمال خیر کرنے میں آگے بڑھنے والے تھے۔ ان کو معلوم ہو، وہ بھی وہ عمل کرنے لگے، نماز کے بعد یہی تسبیح پڑھنے لگے۔ ان کو تسبیح فقراء کہا جاتا ہے۔ ایک یہی تسبیح ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ وہ تسبیح فاطمی یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے یہاں چند غلام آئے، جنگ کے بعد پکڑے گئے تو غلام وہ لے کر آئے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تمہارے ابو کے پاس جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی غلام آئے ہوئے ہیں، جاؤ، تم بہت کام کرتے کرتے تھک جاتی ہو، جا کر مانگ لو، غلام اللہ کے نبی دے دیں گے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جاتی ہیں، لیکن مارے شرم کے کہ میں اپنے ابو سے کیسے مانگوں، واپس چلی آتی، واپس آ گئی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ دختر نیک اختر، پیاری اور عزیز بیٹی آئی ہوئی تھی اور بنا کچھ بولے چلی گئی۔ تو وہاں جب اللہ کے نبی علیہ السلام شام کو ان کے گھر پر گئے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، پوچھا بیٹا کیا بات ہے، آپ آئی تھیں اور آنے کے بعد بغیر کچھ کہے ہوئے چلی آئیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے شرم کے کچھ نہ بولی کہ میں ابا سے کیا بولوں کہ میں غلام مانگنے گئی تھی، میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، نہیں بولی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اصل بات یہ ہے کہ فاطمہ آپ سے میں نے ہی کہا تھا، وہ آپ سے غلام مانگنے گئی تھی کہ دن بھر کام کاج کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اس لیے تاکہ تھوڑے غلام ساتھ میں ہوں تو تھوڑی راحت کے سامان ہو جاؤ۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، فاطمہ میں تجھے ایک ایسا عمل بتلاتا ہوں کہ تو وہ کرے گی تو دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ سوتے وقت جب بستر پر جائے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ نیند کی گولی لے کر سونے والے حضرات اور درد کی گولی لے کر سونے والے حضرات، کاش میرے آقا کی اس روایت پر عمل کر لے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کر لے، یقیناً کوئی گولی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نیند بہترین آئے گی۔ عمل تو کر کے دیکھیں، لیکن ہم بستر پر تب تک جانے کے بعد تب تک نہیں سوتے جب تک کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، نیند آنے تک موبائل پکڑے رہتے ہیں اور اس میں غلط چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، بیاہ کی، ایران کی، قرآن کی باتیں دیکھتے رہتے ہیں۔ بڑی عمر کے ہیں، معاف فرمائیے، بڑی عمر کے ہیں، تب تک ٹی وی چالو رکھ کر نیوز کے نام پر بیکار کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے بعد بند کیا، کھائے جا کر سو گیا، سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پورے دور۔ تو میرے بزرگوں، خلاصہ کلام آج کی بات کا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال میں جلدی کریں۔ میرے نبی نے فرمایا، بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو، جو بھی دل میں عمل کا خیال آئے کر لو۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ عمل، کسی نیک عمل کا دل میں خیال آنا، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اس مہمان کا اکرام یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، انتظار نہ کیا جاوے کہ آج نہیں کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے، بلکہ کر لینا چاہیے، کیونکہ فتنوں کا دور شروع ہونے والا، بلکہ ہو چکا ہے۔ آئے دن نئے نئے فتنے ہیں، آدمی فتنوں میں ایسے مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، اور آگے جا کر اور بھی فتنوں کے دور آئیں گے اور ایسے فتنے آئیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا آگے، یصبح الرجل مؤمنا، آدمی صبح کو مومن ہوگا لیکن شام کو کسی فتنے میں پڑے گا اور کافر بن کر گھر لوٹے گا۔
ایسے فتنے آئیں گے، آ رہے ہیں میرے بزرگوں، آ رہے ہیں، دیکھتی آنکھیں ایسے ایسے فتنے آ رہے، آدمی اس کے بارے میں جانتا نہیں، اس کو قبول کر لیتا ہے، شریعت کی بغاوت کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، اور گھر جاتا ہے تو شام تک میں کفر کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور بھی فتنوں کے دور آئیں گے کہ رات کو سوئے گا یا رات کو کسی ایسے فتنے میں پڑے گا کہ رات کو سوتے وقت تو مسلمان تھا لیکن کسی فتنے میں پڑا، جب صبح کو اٹھے گا سورج طلوع ہوگا تو کفر کی حالت میں ہوگا۔ وہ دور آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کر لیں اور اعمال زندہ کر لیں اپنے اندر۔ ہر ایک نیک عمل جو بھی سنا، جب بھی سنا، دل میں خیال آیا، میرے بزرگوں ہمیں ان عمل کے پیچھے چلنا چاہیے اور وہ عمل کرنا چاہیے۔ آخر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دے گا۔ اس کی جو شرح لکھی ہے میرے بزرگوں، مسلم شریف کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی دنیا کی وجہ سے اپنے دین کی ویلیو ختم کر دے گا۔ وہ یہ سوچے گا کہ مسلمان ہوں، لیکن جب دنیا کی کوئی چیز آئے گی، دنیا کے سکے اور دولت آئیں گے، وہ اپنے دین کو بھول جائے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ جس طرح سے دولت آ رہی آنے دو، حرام آ رہی ہے، رشوت میں آ رہی ہے، سود میں آ رہے ہیں، لون کے طریقے پر آ رہے ہیں، جس طرح بھی پیسے آتے آنے دو۔ میں نے کتنوں کو میں نے بتلایا کہ مثال کے طور پر لون لیتے ہیں لوگ دھندا کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے اور بھی دوسرے طریقوں سے۔ تو لون، حالانکہ لون لینا علماء نے جائز نہیں لکھا ہے کیونکہ اس کے اندر سود دینا پڑتا ہے، بینکوں کو چاہے 1 روپے ہی صحیح سود دینا پڑتا ہے، اور شریعت میں سود لینے والوں کو اللہ کا باغی کہا گیا، اللہ سے لڑنے والا کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کے 3 پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذَرُوا، تم سود کو چھوڑ دو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر سود نہیں چھوڑتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے اور اللہ کے نبی سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اور اللہ سے کون جنگ جیت سکتا ہے؟ اللہ کے رسول سے جنگ کون جیت سکتا ہے؟ اللہ کی ایک ہوا ہمارے پاس آ جاوے اور ہوا کے جھونکے چلیں، ہم کہاں اڑ کر جائیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اللہ سے جنگ کیسے جیت سکتے ہیں؟ تو سود لینا، یہ بھی میں نے کتنوں کو کہا کہ سود لینا جائز نہیں ہے، پھر مولانا کیا کریں، دھندا کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، لینا پڑتا ہے۔ میرے بزرگوں کیا اللہ کے یہاں بھی یہ جواب دیں گے؟ یا اللہ کیا کرنا، بزنس کرنا تھا اس لیے لینا پڑا تھا، کیا کرنا، گھر بنانا تھا اس لیے لون لینا پڑا تھا، اور پھر بعد میں ہم نے چکتا کر دیا تھا، لیکن وہ جو ہم نے سود دیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس کی کیا سزا ہوگی؟ تو بہت یہ آخری جملہ تو ڈرنے کا ہے۔ یبیع دینہ، مسلمان ہونے کے باوجود دنیا کی وجہ سے، دنیا کے چند کوڑیوں کے خاطر اپنے ایمان کی قدر بھول جائے گا، اپنے دین کی قدر بھول جائے گا۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ چند پیسوں کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کر لے گا۔ میرے بزرگوں آپ آج دیکھ رہے ہیں دشمنوں کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں کہ جو آدمی اسلام چھوڑ کر، مسلمان چھوڑ کر، اسلام دھرم کو چھوڑ کر ہمارے گھر واپسی کرے گا، اس کو ہم 5 لاکھ روپے دیں گے، 10 لاکھ، ایسا اعلان ہو رہا ہے۔ میرے آقا کی روایت پر قربان، میرے نبی کی نبوت پر قربان جائیے کہ میرے آقا نے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچیں گے۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے، میرے آقا کی فراست ہے اور میرے نبی کا معجزہ ہے۔ تو اپنے دنیا کے بدلے میں اپنے ایمان کی پہلے فکر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا آج نہیں تو کل ختم ہونی ہے، دنیا آج نہیں تو کل ختم ہونی ہے۔ کتنے ایسے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں جو نہ جانے کتنے سال پہلے انتقال کر گئے ہیں، اور آج تک وہ قبر کے اندر قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ ہماری دنیاوی زندگی متعین ہے، محدود ہے۔ ہم سب جانتے ہیں 60 سال جینا، میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 70 و 60، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کی جو عمر ہے 60 اور 70 کے درمیان میں، میرے نبی نے صاف اعلان فرمایا، روایت میں ہے 60 سال یا 70 سال، اس سے زیادہ عمر امت کی نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر کسی کو نیک اعمال کی وجہ سے عمر میں برکت مل جاوے، 60 کے بدلے 70، 70 کے بدلے 80 یا 90 جی جاوے، تو وہ ان کے کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے ان کی عمر میں برکت اللہ نے ڈالی۔
تو یہ کچھ ایک آدھ ہوتے ہیں ایسے جو 60 اور 70 کے اوپر جاتے ہیں، ورنہ اکثر 60 کے اندر اب تو جوانی میں موت ہو رہی ہے۔ چلتے چلتے کتنے زیادہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے، CCTV کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو جاتے ہیں، روڈ پر چلتے چلتے اٹیک آیا مر گئے، سائیکل چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، چلاتے چلاتے اٹیک آیا مر گئے، کھیل کر رہا ہے، کھیلتے کھیلتے بیٹ پکڑا ہوا ہے کرکٹ کھیلنے والا، ہم نے ایسی ویڈیوز دیکھے، جوانی کے عالم میں موت ہو رہی ہے۔ اور یہ قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں کہ جوانی کے وقت میں موت آئے گی۔ تو خیر میرے بزرگوں، تو میرے نبی نے فرما دیا کہ میری امت کی عمر اتنی ہوگی، تو دنیا کی زندگی تو اتنی طے ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی طے نہیں ہے۔ کتنے دنوں تک مرنے کے بعد قبر میں سونا ہوگا کسی کو پتہ نہیں، کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اتنے سال کے بعد پھر اٹھ جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ میرے بزرگوں، اگر ہم نے بدعمالیاں کی، برائیاں کی، اور اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیا، اور دنیا کی خاطر، ذرا سی دنیا کی ذلیل دنیا کے خاطر اگر ہم نے اپنے دین کو نقصان کر دیا میرے بزرگوں، تو سوچئے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، کتنا جینا ہے، اور اس کے بعد کتنا قبروں میں رہنا ہے، وہاں کیا ہوں گے، اس کے بعد کی زندگی میں کیا ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، وہی شروع والے جملے پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال، عمل میں جلدی کرو، عمل میں جلدی کرو، نیک اعمال جو بھی دل میں خیال آ رہا ہے جلدی جلدی کرتے جاؤ۔ میرے بزرگوں، نماز ہے، نماز کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے، اور میرے نبی نے تو نماز کی اتنی اہمیت بتلائی ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ آخری وقت میں سب سے آخری کلمات جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، وہ آپ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہیں، اور آپ منہ سے کچھ بڑبڑا رہے ہیں، آواز نہیں نکل رہی ہے، کان لگا کر سنا گیا۔ میرے نبی 3 باتیں فرما رہے تھے، ان میں سے ایک بات یہ تھی، کیا کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا اچھے تھے، طبیعت کے اچھے تھے، انتقال سے کچھ دن پہلے آپ نے دروازہ کھول کر، کھڑکی کھول کر اپنے صحابہ کو نماز کی حالت میں دیکھا تو مسکرائے، خوش ہوئے کہ میں نے میری امت کو نماز پر لایا ہے۔ تو نماز بہت اہم چیز ہے۔ خیر، ہر عمل کی بات آج کی بات میں ہے، ہر عمل جو بھی نیک اعمال کے دل میں ہمارے خیالات آ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کو کر گزریں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ جو بھی نیک عمل ہے، جیسا بھی نیک عمل ہے، ہمیں معلوم ہوا، ہم اس کے کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں، اس میں سستی نہ کریں، کیونکہ شیطان ہمارے ایمان پر حملہ نہیں کرتا، ہمارے اعمال کے اندر سستی پیدا کرتا ہے، اس سے ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ ان باتوں پر ہمیں بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔